تمینہ جنجوہ صاحبہ، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ خبر خود ہی بریک کر دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جمعے کو اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب اگر مذاکرات کا دوسرا دور ہوتا ہے جمعہ کو اسلام آباد میں تو اس کی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم جی. احمد میر صاحب, it's an honor to be here. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو پچھلے کچھ دنوں سے خود ہی بہت ساری باتیں کی ہیں اور خود ہی ان کو نگیٹ بھی کیا ہے. سو اس لیے یہ شہرت سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ اگر وہ پھر صحیح اس بات کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ نے ایک سوال شروع میں کیا کہ کیا ایران اس وقت آئے گا کہ نہیں, تو میں کہیں پڑھ رہی تھی, لیکن انشاءاللہ میرا تو خیال ہے کہ ایران is very serious about peace, having peace in the region, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ایران آئے گا ضرور. ذرا سا obviously پریشان ہے کہ روز کی ایک نئی کہانی ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے, اور سرٹنٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا کر کے لائیں گے اور کیا وہ جمعے کو ٹیبل پہ رکھیں گے. خیر, سننے میں تو یہ آیا ہے کہ بہت ساری بات چیت پیچھے میں بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے, تو ہوپ فلی وہ بیک گراؤنڈ میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پازیٹیو ہے اور اس کے پازیٹیو ریزلٹس ہوں گے. ذرا مشکل سچویشن ہے, لیکن ہمیں کبھی بھی امید نہیں کھوانی چاہیے. جی, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. تو مشاہد حسین سید صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ نیو یارک ٹائمز کو ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو نہیں دیا, نیو یارک پوسٹ کو دیا اور کہہ رہے ہیں جمعے کو اچھی خبر آنے والی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن بھی جمعے کو آ جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستانی پولیٹیشنز کی طرح ان کے بھی فیوریٹ جرنلسٹ ہیں, فیوریٹ اخبارات ہیں جن کو وہ انٹرویو دیتے ہیں, جو سرکاری سچ وہاں بھی بولتے ہیں, ان کی زبان بولتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں سائڈز کو ضرورت ہے اس سیز فائر کو بڑھانے کی اور مذاکرات کی. پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی ہے, جو حلقہ ہے, ایک اسرائیل لابی ہے اور دوسری اپنے جو میگا کا بیس ہے اس کو بھی خوش کرنا ہے. تو مجھے یاد آ گیا کہ میں جب چائنا گیا تھا, چیئرمین ماؤ نے کا کال ہے, موسٹ آف دا ڈیزاسٹر کمز فرام دا ماؤتھ. اگر زیادہ گفتگو کریں, زیادہ باتیں کریں تو آپ پھر زبان پر لگام نہیں ہوتا, تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کے بیانات نے اور اس کے اقدامات نے, دیکھیں نا, جب ایران نے فیلڈ مارشل کے کہنے پر اسٹریٹ آف ہارموز یک طرفہ کھول دیا, بڑا اچھا کیا ایز دا گڈ ول جیسچر. اس کے جواب میں چاہیے تھا کہ وہ فوراً بلاکیڈ خاتمہ کرتا کہ جز اوور, برابر ہو گیا صاحب. اس نے کہا کہ نہیں, اور بڑک ماری کہ ہم یہ کریں گے تو ہم فلانا کریں گے. وہ پھر ایران نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, ہمارا تو پل رہا ویسے ہی بھاری ہے. تو اس وقت یو ٹرن ایک ایکسپیکٹ کریں گے اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں ٹرمپ کا. وہ کہے گا کہ بلاکیڈ ختم ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایران ہماری دعوت قبول کر لے گا, اور انشاءاللہ آپ کا جو ویکینڈ ہے وہ خراب ہو جائے گا. اوہ اچھا, ویکینڈ ہمارا خراب ہو جائے گا. خراب ہو جائے گا کیونکہ اب پھر سارا آپ جے ڈی وینس کا انٹرویو کر رہے ہوں گے, یا کالی باف صاحب کا کر رہے ہوں گے, یا ان کے ساتھ گپ شپ مارے ہوں گے. اچھا, ارشد ملک صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی بریک تھرو, یعنی کہ امن معاہدہ, کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ ضرورت ہے یا ایران کی زیادہ ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, سب سے پہلے تو یہ بات طے کر لیجیے کہ بلند دعووں سے اور بلند آہنگ دعووں سے اور شور و غوغا سے یا ٹویٹ سے, اس سے امن نہیں آتا یا سفارت کاری نہیں چلتی. میں ان دو معزز مہمانوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ سفارت کاری کے لیے تدبر, حکمت عملی اور پس پردہ خاموشی اور رابطوں سے ہوتی. اور مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرسنل ریلیشنز جو ہیں اس سے بھی سفارت کاری بہت چلتی. دس از مائی اوپینین سر, مے بی, کیونکہ اس سے بڑا فرق ہے. اب جو ابھی جو آپ نے خبر دی ہے کہ یہ جمعے کو مذاکرات ہو رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہا مشاہد بھائی نے کہ اس میں ایران کی بھی ضرورت ہے, امریکہ کی بھی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں تو اس وقت اسرائیل کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جنگ جس حد تک پہنچ چکی ہے, کوئی فریق متحمل نہیں ہو سکتا اس کی ایکسٹینشن. یہ کہنا کہ اس میں ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہو جائے گا, یہ بات شاید صحیح نہیں ہے. اس میں ایگریمنٹ تو نہیں ہوگا, ایم او یو ہو جائے گا, یا کچھ بنیادی نکات پہ جس پہ کافی حد تک پس پردہ چیزیں طے ہو چکی ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایران سے بھی کچھ لیوریج لے لی ہیں. تو میرے خیال میں ایک راہ متعین ہو جائے گی, ایک سمت متعین ہو جائے گی, اور جنگ بندی ایکسٹینڈ ہو جائے گی.
اچھا تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، اب آپ کا جو ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان مذاکرات کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، جیسا جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ان کا یو ٹرن ہوتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے. جیسا کہ کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیز فائر میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا، پھر انہوں نے اس کو ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا، کریڈٹ انہوں نے پاکستان کو دے دیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو ایک اچھی خبر آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اچھی خبر کے ساتھ وہ ایران کا جو نیول بلاکیڈ ہے وہ ختم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو آپ ایگری کرتی ہیں کہ نیول بلاکیڈ کے خاتمے کے بغیر ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس نہیں آئے گا؟ یقیناً، کیونکہ یہی ایک مسئلہ بیچ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہو رہا ہے وہ نیوی کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک انہوں نے کشتی پکڑ لی، ان کی ایرانیوں کی پکڑ لی، اور اب اس وقت 2 اور شپس پہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. سو وہاں کا جو بلاکیڈ ہے وہ کریٹیکل ہے، بیکاز یہ بہت بڑا کنسیشن دیا تھا ایران نے کہ وہ اس نے کہا کہ ہم ہرمز کو کھول دیتے ہیں، لیکن اس کے 2 منٹ بعد ہی اپنے ٹرمپ نے کچھ ایک کہہ دیا کہ نہیں، ہمارا نیول بلاکیڈ جاری رہے گا. سو دیٹ نیول بلاکیڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے رکھنا، تاکہ کچھ ایرانیوں کے ہاتھ میں بھی کچھ چیز آئے اور کچھ امریکیوں کے ہاتھ میں کچھ چیز آئے. دیکھیے اس وقت دونوں طرفوں کو خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں کارڈز ہیں. امریکہ کا خیال ہے کہ اس میں اکنامکلی جو ہے ایران مشکل سچویشن میں ہے، اس لیے وہ کرنے کو تیار ہوگا، کچھ بھی اگریمنٹ کچھ بھی نہیں لیکن کچھ کرنے کو تیار ہوگا. اور یہ ایران کا بھی خیال ہے کہ انہوں نے جس طرح اس تمام دور میں کام کیا ہے ماشاءاللہ، اس میں ان کی ایک تو یہ کہ دنیا مان رہی ہے کہ ایران ایک سالڈ نیشن ہے جس نے کھڑے ہو کر جواب دیا ہے، ایک ملک کا نہیں، ایک پاور کا نہیں جس یونائٹڈ اسٹیٹس بلکہ اسرائیل کا بھی. اور جس طرح بمباری اور تباہی ہوئی ہے ایران میں، اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ہیں انصاف کے حق پہ. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے تمام پروسیس کے درمیان، تمام نیگوشیشنز کے درمیان آنیسٹلی کام کرنے کی کوشش کی ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنیسٹی جو ایران کی ہے یہ ریفلیکٹ کرے اور اپریشیٹ ہو امریکہ کی طرف سے بھی. امریکہ کے اپنے ایشوز ہیں، امریکہ کے اوپر اسرائیل کا بہت پریشر ہے، اپنی انٹرنل پالیٹکس کا بہت پریشر ہے، لیکن ایران کے ہاتھ میں ایک اور جو چیز ہے، یہ تھوڑا سا اگر لٹک جائے پروسیس اس وقت ماحول جو ہے چاہے سیز فائر کی حالت میں یا جس حالت میں اگر لٹک جائے تو مڈ ٹرم الیکشنز جو امریکہ میں ہونے والے ہیں اس پہ افیکٹ پڑنے والا ہے، اور ٹرمپ کو اس کی بہت بڑی فکر ہے. اس لیے جی. اچھا مشاہد صاحب، یہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایرانی سفیر جو ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو کیا ڈاکٹر رضا امیری مقدم، جی رضا امیری مقدم، جی، تو کیا جو رضا امیری مقدم اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں؟ انہوں نے تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. ایرانی ڈیلیگیشن جمعے تک پہنچ جائے گا؟ بالکل رائٹ نیکسٹ ڈور ہے، انہوں نے جہاز پکڑا. لیکن آپ نے کہا کہ بلاکیڈ کا پہلے خاتمہ ضروری ہے. بلاکیڈ دیکھیں اصولی بات ہے، دیکھیں بلاکیڈ بالکل غیر قانونی ہے، اور یہ ایک قسم کی غنڈہ گردی ہے کہ آپ پہلے آپ نے چڑھائی کی اس ملک پر، اس پر غیر قانونی حملہ کیا، بومبنگ کی، وہ کھڑا رہا آپ کے سامنے، 2 نیوکلیر طاقت نے ان کو حملہ کیا، اور پھر انہوں نے خیر سگالی کے طور پر پاکستان کے کہنے پر انہوں نے یک طرفہ طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیا. اس کے جواب میں آپ نے اور کہا کہ ہم یہ کریں گے، بلی کریں گے. تو ایران ول ناٹ بی بلیڈ. ایران کا ویسے بھی اپر ہینڈ ہے، ایران کے پاس وقت ہے، ٹرمپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ جلدی میں ہے. یاد رکھیں یہ جلدی کس بات کی ہے؟ جلدی اس بات کی کہ وہ ویسے ہی پنجابی کہتے ہیں کالیج کم کرتا ہے جلدی. ایک اور دوسری وجہ بھی، ایک تو کیریکٹر ہوتا ہے بندے کا، پرسنالٹی، دوسرا ہے ایشوز انٹرنل بہت ان پاپولر ہو گیا ہے، جنگ کے مخالفت بڑھ گئی ہے،
معیشت کی تباہی ہو رہی ہے, اگلا جیسے تیمینہ صاحبہ نے کہا اس کا الیکشن آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو مروا دیا, اور اس نے 14 مئی کو چائنا بھی جانا ہے. چائنا بھی جانا ہے, اور چائنا نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جناب وہ معاملہ ختم کر کے جائیں پھر آپ آرام سے آئیں. تو ہر لحاظ سے وہ گھرا ہوا ہے, اس کے کارڈز کم ہے. اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ابھی تو اسٹریٹ آف ہارمز کی آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب, واٹ اباؤٹ باب المندب, اگر وہ بند کروا دیا ہوتیز کے تھرو تو پھر تو فارغ ہے سارا ریڈ سی اور سوئز کنال. ابھی تو بڑے کارڈز ہیں ایران کے پاس.